کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن سیکھے بغیر کوئی اپنے دل میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، کسی کی میت ہو گئی تو قرآن پڑھنا پڑے گا، کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اگر کوئی بیمار ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ چلیے میں اپنے عنوان پر کوئی گفتگو نہ کرنے کی بجائے ابھی یہ بات نکل آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اب میں جو حدیث پڑھی اب میں اس پہ بات نہیں کرتا، جب بات قرآن کی نکل آئی تو میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ کو پتہ ہے یہ خزانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بہت توجہ سے سننا، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اترے۔ میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی دے کر کے جا رہا ہوں، صرف یقین کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ جسے الحمد کی سورت کہتے ہیں، جو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ پوری دنیا میں سورہ فاتحہ، پوری دنیا میں کوئی چیز اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے۔ پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ ان 200 کروڑ مسلمانوں کے اندر آپ کاٹ پیٹ کر کے اگر 10 کروڑ نمازی بھی پکڑ لیں، 200 کروڑ میں بہت کم میں بتا رہا ہوں، 10 کروڑ، حالانکہ اتنے نہیں، اس سے زیادہ ہے، لیکن میں 10 کروڑ آپ کو کہہ رہا ہوں، 10 کروڑ نمازی بھی اگر آپ پکڑ لیں تو ایک نماز میں سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ اگر 2 رکعت ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ، 4 رکعت ہے تو 4 مرتبہ، فجر میں 2 بار پڑھی گئی سورہ فاتحہ، ظہر میں 4 بار پڑھی گئی۔ یہ صرف فرض نماز ہے، ابھی نفل سنتوں کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں۔ جو بہت سست لوگ ہیں میری طرح تو وہ صرف فرض جوڑ لیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، کتنے ہو گئے جی؟ 13 ہو گئے۔ عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتیں ایک دن میں آپ نے پڑھی، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ 10 کروڑ لوگ نے ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی؟ 17 مرتبہ ایک مسلمان پڑھ رہا ہے نمازی، اور کم سے کم سمجھ لیجئے کہ 10 کروڑ نمازی ہے پوری دنیا میں، تو یعنی کم سے کم جو ہے ایک وقت کے اندر کروڑوں مرتبہ، ایک پورے دن میں کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی، کروڑوں مرتبہ، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے، اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیمار پڑھے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو، اپنی بات نہیں مانتا، اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا، ڈھیر کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے صحیفوں، ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے، اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب
کتاب کی ماں ہے. اللہ اکبر. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر یعنی کتاب کی شروعات ہے. جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی. پورا قرآن نازل ہوا, شیطان اس وقت نہیں رویا. سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر, اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرماتا. یہ سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ یہ ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات, قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان کو؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے, ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے. آپ کے دماغ کے تالے کھل جائیں. میں صرف نقل کر رہا ہوں, اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. پہلی بات تو یہ, صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے, بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے. ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ. سرکار فرید ملت والدین ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اور وہ عورت آئی, آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا, تو کچھ انتظام کر دیجیے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی. ادھر وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, دم کر دیا اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا. اس نے جیسی گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا. آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے. آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا, اس لیے تم کو یہ اچھمبا لگ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ بن موسم کے پھل تمہارے حجرے میں آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تم مریم نہیں ہے. جس دن تم مریم بن جائے تیرے حجرے میں بن موسم کے پھل آ جائیں گے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا. قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل موجود تھے. میں اگر کہہ دوں کہ جب تو سوئے گا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا, اور اگر تو 300 سال تک بھی سوتا رہا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا, مذاق اڑائیں گے کیا بیوقوفی کی باتیں. میں نے کہا تو اصحاب کہف نہیں ہے. اگر تو اصحاب کہف بن جائے تو کتا تیرے دروازے پر 309 سال تک کے بیٹھ سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, سب ہو سکتا ہے, ہو سب سکتا ہے. اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہو سب سکتا ہے. کیوں؟ آگ گلزار بن سکتی ہے, اس کے لیے ابراہیم چاہیے. دریا میں راستہ بن سکتا ہے, اس کے لیے موسیٰ چاہیے. لکڑی اژدہا بن سکتی ہے, اس کے لیے دستے موسیٰ چاہیے. اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو تو اندھوں کو آنکھ مل جاتی, اس کے لیے دستے عیسیٰ چاہیے. ٹھوکر لگا کے کم بسم اللہ کہو تو مردہ زندہ ہو جائے گا, اس کے لیے مسیح حضرت عیسیٰ چاہیے. بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, لیکن ذریعہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مردود لوگ نہیں ہوتے بلکہ محبوب لوگ ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو ہماری بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ تم لوگ مردود لوگوں کے دور میں جی رہے ہو, الا ماشاءاللہ. اب محبوب لوگ بہت کم بچے ہیں. بھائی وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس کی تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہے. جس کی عبادت مردود ہو وہ کتنا بڑا مردود ہوگا. غور کیجئے جملے پر, جس کی عبادت قدرت مردود کر دے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا, اور مردود ہونے کے لیے ایک ہی لقمہ کافی ہے. انسان کو مردود بنانے کے لیے ایک ہی حرام کا لقمہ کافی ہے کہ وہ مردود, جب اس کی عبادت مردود ہو رہی ہے تو وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لقمہ کھایا حرام کا. اب بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ سود کے پیسے لیتے ہو, سود دیتے ہو, چوری کر کے کھاتے ہیں لوگ.
رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لینا رشوت دینا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، نشہ بیچتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بتائیے نا، مردود لوگوں کی جس کی عبادت مردود ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتی؟ صرف محبوب بن کر دیکھ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے۔ جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔ وہ گالیاں دے کر مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں۔ گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے۔ اللہ جانتا ہے، میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی، میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا۔ ایسی گندی گالی، کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں، یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے۔ ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ میں تو نمازیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، حاجیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو بھی گالی دیتے ہو۔ گالی دیتے کیوں ہو؟ اسلام میں گالی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے نا، لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے، لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے۔ جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی، لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب منصب سے کسی کو ہٹا دیا تو یہ گالی، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ اوکے، ایک صاحب نے بزرگ نے ایک صاحب کو گالی دی اس اعتبار سے ان کا منصب وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے، منصب صحابیت، پھر منصب صحابیت، ولایت اور قطبیت سب نیچے رہ جاتی ہے، صحابیت وہ منصب۔ ارے کیا منصب ہے صحابیت کا؟ منصب کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے اصحاب کا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہو گئے، اور آقا نے فرمایا ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور ان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ اب ان کو بھی جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر بھی جہنم حرام ہو۔ یعنی صحابہ کی زیارت بھی جہنم سے بچانے والی ہے۔ یہ صحابہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ہائے ہائے۔ اور ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں، یک ساعت صحبت با اولیاء، عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو بیٹھ گیا اس کو 100 سال کی طاعت بیریا سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جو ولی کے ساتھ ایک سیکنڈ بیٹھ جائے 100 سال کی عبادت نہیں، اطاعت بیریا جو 100 سال کی ہے اس سے زیادہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ارے ولی کیا ہے؟ نبی کی نالین پر جو مٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے برابر بھی اولیاء اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جب ولی کے ساتھ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تب اس صدیق اکبر کا مقام میں کیسے بیان کروں جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور صرف بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے ولی کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کا یہ مرتبہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ قیامت تک لیٹ جائے اس کا مرتبہ کون بیان کرے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بزرگ نے کہہ دیا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، انہوں نے حضور سے شکایت کر دی۔ آقا نے جواب کیا تھا،
जाहिलियत के दौर की आदतें तुम में अब भी मौजूद है। यानी गाली देना ये मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि जाहिलियत के दौर से मुराद अनपढ़ नहीं लिया जाता, जाहिलियत के दौर से मुराद आलम कुफ्र लिया जाता है। तो आका ने क्या फरमाया, दौरे जाहिलियत यानी कुफ्र के जमाने में जो लोग गंदे काम करते थे वो अभी भी तुम लोगों के अंदर बाकी है। गाली देना, ये गाली देना मोमिन की शान, मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन की शान ही नहीं है। और जो गाली दे मोमिन होकर, उसकी जबान पे कलमे तैयबा मरते वक्त जारी नहीं होता, अपना नुकसान है। बच्चों को गाली मत दो, सुधरो, सौरो, तकरीरें सुनते हो बदलते नहीं, भीड़ इकट्ठा करते हो तब्दील नहीं होते हो, बदलो, क्योंकि कब्र में जाना है, मरना है। और मरते वक्त जिसकी जबान पे कलिमा नहीं आएगा उससे बढ़ करके बदनसीब कौन होगा? जो कलमे के बगैर मरे, जो कलमे से महरूम रह जाए, जो माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे, उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ईमान पर जाने की फिक्र करो, कलमे को पढ़ते पढ़ते जाने की फिक्र करो। बल्कि यह भी याद रखना, आजकल तो लोगों का तकिया कलाम है, वो सबको गाली दे दे कर ही बात करते हैं, और लोग कहते हैं फला का तकिया कलाम गाली है। याद रखना, जो जुमले आप जिंदगी में जितना ज्यादा बोलते थे, मरते वक्त तो वही जबान पे जारी होगा। एक बुजुर्ग ने लिखा कि एक बुढ़ा मर रहा था, उसने जिंदगी में कभी कलमा नहीं पढ़ा, अच्छी बात नहीं कि वो लीमू का कारोबार करता था, 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये का लीमू, 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये, वो यही मरते वक्त सकरात में कह रहा है। उसको लोग कलमे की तलकीन करते हैं, कलमा नहीं आया। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, एक मर रहा था, मरने वाला मरते मरते कह रहा था, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, मरते मरते हम्माम वाली कितनी। लोग हैरान थे, ये क्या क्या किस्सा है भाई हम्माम का? ये आसान नहीं है। दुनिया में बात समझ समझ के करो, मोहतात करो, सोच सोच के करो, मरते वक्त तो वही जबान पे आएगा भाई, वही आएगा जबान पे जो ज्यादा बोलते हो। आदमी को जब बेहोश करते ना, बेहोश करते, कभी तजुर्बा करके देख, बेहोशी के वक्त इंसान जो सोचता है वही बोलता है, बेहोश करने से पहले जो जबान पर आता है वही बोलते बोलते वो होश में आता है। यही तो बात है, जो करते हुए सोओगे वही करते हुए उठोगे, जो करते हुए मरोगे वही करते हुए उठोगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें किया करो, ताकि कब्र से उठो तो कलमा पढ़ते उठो, दुरूद पढ़ते उठो, जिक्र रसूल करते उठो, जिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते उठो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते। कुछ लोग कहते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? भाइयों, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन अल्लाह की पकड़ सकते। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। अच्छी बात करो, गीबतें ना करो, चुगलियां ना करो, किसी की बुराई ना करो, वरना मरते वक्त तो किसी की बुराई जबान पे आएगी तो क्या होगा? तो एक शख्स फकी ने लिखा है, फकी अबुल बड़े आदमी है, उन्होंने लिखा तकरीबन आज से मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक 1200 साल या 1100 साल पहले के बुजुर्ग फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह, 3री-4री सदी के ये बुजुर्ग हैं, बड़े आदमी। फिक़्ह हनफी की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि फकी अबुल समरकंदी का जिक्र ना है। इतना बड़ा फकी है, और जितना बड़ा फकी है उतना ही बड़ा मुहद्दिस है, जितना बड़ा मुहद्दिस है उतना ही बड़ा सूफी है। इसलिए फकी से मुझे बहुत प्यार, मैं अक्सर फकी की किताबों को बतौर वजीफा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और फकी की किताबों ने मुझे बहुत फायदा पहुंचा। बड़े आदमी, बहुत बड़े बुजुर्ग, मुझे फकी की किताब जहां से मिल जाती मैं उसको उठा लेता हूँ। बड़ी चाशनी है फकी की किताब। इमाम गजाली, इमाम राजी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, ये लोग उनसे हवाले लेते हैं। ये फकी वो आदमी है। फकी लिखते हैं कि एक आदमी मर रहा था तो कह रहा था हम्माम वाली कितनी अच्छी। हम ये जो लड़के छोकरे बैठते हैं ना, तो बैठते वक्त ये गुनाह का तस्करा करते हैं। कुछ मर्द लोग भी गुनाह का तस्करा करते हैं पूरी जिंदगी, कह के अरे यार मैं जब ऐसा था तो वो ऐसा था, उससे ये लड़ गया था, उससे वो हो गया था, उसके साथ वो गुनाह किया था, उसके साथ। ये फखरिया कहते हैं। मरोगे तो क्या होगा जरा सोचो, गौर कीजिए। मरते वक्त कलमा नहीं आ रहे, सब कह रहे कलमा पढ़ो भाई, तो कहता है वो हम्माम वाली कितनी अच्छी, वही, और हम्माम वाली कितनी अच्छी थी यही कहते कहते मर गया। तो लोगों को फिक्र हुई कि भाई ये मुअम्मा क्या है हम्माम वाली का, तो उस वक्त उसके दोस्तों से कहा कि कसम देकर कहते हैं कि लोगों को इबरत तो जरा ये हम्माम वाली का मसला क्या है। तो कहा बात ये है कि एक औरत थी, बहुत खूबसूरत थी, उसको हम्माम में जाने की मुसाफिर थी वो, उसको हम्माम में जाने की जरूरत थी। तो वो पूछते पूछते इसके पास आ गई कि हम्माम किधर है। ये आदमी मुसाफिर होता है तो इस्तिंजा वगैरह की हाजत तो लगी जाती है, तो जरूरत पेश ही आती, तो हम्माम किधर है। तो उसने उसकी खूबसूरती को देख करके कहा
हम्माम इधर और अपने कमरे में घुसा लिया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बहुत खूबसूरत थी, दरवाजा बंद करके कहा देखो ये हम्माम तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूँ। वो औरत होशियार थी। जिना के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन गरीब नवाज की महफिल है तो मैं उनके मलफूजात से गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना करता है और जिना के बाद गुस्ल करता है तो जितने गुस्ल के जिना के बाद कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। कितने कतरे टपकते हैं अंदाजा करो गुस्ल में, और हर कतरे, ये जानी का अजाब है, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा होते हैं, और वो शयातीन कयामत तक आवारा छोड़ दिए जाते हैं। वो पाप करते रहेंगे। उन सारे शैतानों का पाप का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसके जिना की गुस्ल की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। क्या बात। सूफिया फरमाते हैं जो जिना करते हैं और तौबा नहीं करते, अगर तौबा कर ले तब तो माफ हो गया, लेकिन अगर जिना किया और तौबा नहीं किया, अल्लाह उसकी नस्लों में ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी, लूली, अंधी, ताकि उसके सदमे से वो हमेशा गमगीन रहे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके घर में ऐबी औलाद पैदा होती है वो सभी जानी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह सजा के तौर पे ऐबी औलाद देता है और कुछ लोगों को अल्लाह इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे देता है। तो वो चंद लोग हैं, 2% 3% लोग, उनको अलग निकाल दें। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं बतौर सजा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़े दर्जात की बुलंदी के लिए, इम्तिहान और आजमाइश के लिए, तो सबको एक साथ नहीं तोला जा सकता। और अल्लाह जिनको इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे अभी औलाद देता है, वो सब्र करते हैं, तो अल्लाह उस सब्र पर उनको नवाज भी देता है। किसी को उस सब्र पर कभी वली बना देता है, मालदार बना देता है, खुशहाल बना, जो चाहता अता करता है। ये जिना की सजा है। बहरहाल तो बात दूर से दूर न निकल जाए, टाइम भी मुख्तसर है, 10 बजे खत्म भी करना है। तो वो हम्माम के नाम पे घुसा लिया और कहा मैं तेरे साथ बदकारी करना चाहता हूं। तो औरत होशियार थी, बहुत होशियार थी वो। कुछ औरतें बहुत होशियार होती हैं और उनकी होशियारी उनको काम आ जाती। उसने कहा ये तो मुझे भी पसंद है, जिस बदकारी की तू दावत दे रहा है ये मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे भूख लगी है। भूखे पेट हरामकारी करने से क्या फायदा मिलेगा, पहले खाते हैं। एक काम कर, हलवा पराठा लेकर आ, हम पहले मिल के इसको खाएंगे, फिर खूब शान से बदकारी करेंगे और मजे उड़ाएंगे। भूखे पेट मजा नहीं आएगा। ये तो सोचने लगा ये तो मुझसे बड़ी बदकारा निकली। इसने सोचा कि जब ये एक जुमले में राजी हो गई तो ये हलवा और पूरी लाने के लिए, हलवा पराठा पूरी लाने के लिए चला गया। इधर ये गया और ये अपना दामन बचा करके निकल के चली गई। अब इस पर वो उसके हुस्न का इतना तिलिस्म था, यानी जादू था, कि ये जहां बैठता था दोस्तों में कहता था यार वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, क्या खूबसूरत थी, कितनी अच्छी, क्या खूबसूरत थी, कितनी क्या, बस ये करता रहता। मरते वक्त भी यही करता। जो जिना की फिल्में देख रहे हैं ना, मरते वक्त तो उनकी नजर में रसूलुल्लाह का जमाल नहीं आएगा, वही नंगे जिना के मनाजिर फिर रहे होंगे, वो मर रहे होंगे। बहुत नुकसान है, गुनाह का नुकसान बहुत है। ये मत सोचो कि तुम जो कुछ कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, एंड बहुत खराब है, गुनाह का एंड बहुत खराब है, गुनाह का एंड बहुत दर्दनाक है। मोबाइल का मिसयूज करने वालों, मौत के वक्त के लम्हात को सोचो। अरे मौत के वक्त तो भेड़िया भी सुधर जाता है, मौत के वक्त तो कुत्ते को भी जब अपनी औकात याद आती है। मौत क्या है, फिरौन भी डूबते डूबते बोला आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा कबूल नहीं, इसलिए कि पूरी जिंदगी गंदगी करता रहा, अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद करता रहा, पाप करता रहा। और जब अल्लाह ने तुझे मौत का मंजर दिखाया, अपनी औकात याद आई, तो कहता ईमान। अल्लाह ने उस वक्त ईमान भी कबूल। यानी जब अल्लाह ताला पकड़ करता है तो फिर मकाम भी आता है कि अल्लाह ईमान भी कबूल, जाओ तेरी तौबा भी कबूल नहीं, तेरा ईमान भी कबूल। इसलिए नौजवानों से कहता हूं मौत याद रखो। गंदी फिल्में देखने से पहले सोचो कि मैं मरूंगा तो ये मंजर घूमेंगे तो कि मैं जहन्नम का ईंधन न बनूंगा। कोई जुमला कहने से पहले ये गंदी गंदी गजलें, गंदे गंदे गाने जो गाते हो, अल्लाह न करे अगर जबान पे गाना आ गया तो, गंदी गजल आ गई तो, कलमात कुफ्र आ गए तो, चले इस बात को समेटता हूं। तो पेट में हराम होगा, जबान पे हराम होगा, कान हराम सुनेंगे, महबूब नहीं बन, महबूब बनो अल्लाह के। बाबा फरीद सरकार ने सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, और दम करने के बाद उसको कहा घर जाके खोलना। उस बूढ़ी औरत ने खोला। इंसान तो लालची होता है, उसने देखा कि सोना। अब वो इतना सा ढेला जो था वो सूरह फातिहा, अच्छा बाबा ने जोर से पढ़ा,
بابا فرید ہے. بابا فرید وہ ہے جب نوجوانی میں چلا کر رہے تھے تو غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی سرکار سے ملنے گئے تھے. تو سب مرید ملنے آئے غریب نواز کے کہ دادا پیر آئے دادا پیر آئے. بابا فرید ملنے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ وہ مسعود کدھر ہے؟ ان کا اصل نام مسعود ہے. مسعود کدھر ہے؟ فرید ان کا نام نہیں ہے, یہ لقب غریب نواز نے عطا کیا. کہا مسعود کدھر ہے؟ تو کہا حضرت وہ تو چلے میں بیٹھا ہوا ہے, ریاضت پر مجاہدے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ نہیں ملے گا؟ تو کہا ابھی بلاتا ہوں. کہا نہیں, اس کو نہیں بلانا, ہم خود جائیں گے وہاں. دیکھ رہے یہ بابا, میرے بابا صاحب, بڑے عظیم بابا, اللہ اکبر. بابا فرید ہے. میں کیا عرض کروں, سب سنابل میں جو لکھا ہے بابا فرید کے لیے کہوں تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں, لیکن پڑھنا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لے بابا فرید کیا ہے. بہت ساری باتیں لوگ ہضم نہیں کر پاتے تو ہم بول بھی نہیں پاتے. یہ دستور زباں بندی ایک ایسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان. بہرحال جتنا ہضم کر سکتے اتنا ہی کہہ رہا ہوں. تو غریب نواز خود چل کر گئے. بابا صاحب بھوک اور پیاس اور ریاضت اور مجاہدے سے اتنا نڈھال تھے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. دیکھو مقبول ایسے بنتے ہیں, 3 ٹائم جو ہے وہ حرام پیٹ میں بھرو گے اور ڈکارے بھی نہیں لوگے تو کون مقبول. یہاں تو حلال بھی چھوڑ دیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے حلال بھی چھوڑ, نہیں کھانا, جاؤ. روح کی غذا عبادت ہے, روح کو تر و تازہ کرے, جسم کو کمزور کرے, نہیں کھا رہے. جب دادا مرشد کو اور پیر و مرشد کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی, گر گئے زمین, نہیں کھڑے ہو پائے. لیکن گرے بھی تو کس شان سے, بمشکل تمام 17-18 سال کی عمر تھی, اس سے زیادہ. یہ مجاہدے طے کر رہے تھے, ریاضتیں کر رہے, گرے بھی تو کیسے, مرشد کے پیر پہ, اپنے آپ کو مرشد کے پیر پہ گرائے, قدم بوسی کی. آج کا ماحول بھی ایسا ہے کہ آج کل کے اسکول اور کالج کے لڑکوں کو قدم بوسی سے بھی تکلیف ہے. بولے یہ کہ تو شرک ہو گیا بھائی قدم بوسی. اور چھوکرے لوگوں, ایک قدم بوسی شرک نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے. سجدہ کرنا حرام ہے, پیر چومنا حرام نہیں. لیکن اب اسکول کے لڑکوں کو کون سمجھے, یہ بیچارے رہتے ہی گڑبڑ کے ماحول میں تو گڑبڑی والی بات کرتے. پڑھا لکھا آدمی جو ابو داؤد پڑھا ہے وہ تو ایسی بات نہیں کرے گا نا. بہرحال وہ قدم چومے مرشد کے اور دادا مرشد کے, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. تو سرکار غریب نواز نے کہا بابا کتب اس کا معاملہ کیوں آپ نے لیٹ کر تاخیر کر رکھا ہے, اس کو نواز دو نا. تو غریب نواز کہتے ہیں نواز دو نا, تو اب مرشد کے سامنے کیا نواز ہے. کہا سرکار آپ ہی کرم کر دیں. تو ایک بازو پکڑ کے غریب نواز نے اٹھایا اور دوسرا بازو پکڑ کے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے اٹھایا. دونوں پکڑ کے اٹھا رہے تھے اور ولایت کی منزل پر پہنچا رہے. سرکار فرید پاک فرماتے ہیں نفلی عبادتوں سے وہ مقام نہ ملا جو دونوں نے بازو پکڑ کے اٹھایا تو اس مقام پر پہنچا. سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچا سکتی تھی جو مرشد کی نظر اور دعا نے پہنچا. بابا صاحب بہت خوبصورت تھے. بابا صاحب سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے. سورہ فاتحہ زور سے پڑی, وہ سونا بن گئی, مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. بڑھیا کو آئی لالچ, انسان لالچی ہوتا ہے. پہلے تو پورا گھر بھر لیا مٹی کے ڈھیلوں سے, اور جب مٹی کے ڈھیلوں سے گھر بھر لیا تو کہا بابا صاحب نے تو ایک ہی بار فاتحہ پڑھی اور یہ پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی, مٹی مٹی رہی. آئی کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی, آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی, میں نے پڑھی, آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی, میں نے تو پوری رات پڑھی, لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی, میری پھونک سے نہیں ہوئی. بابا صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی, بیٹا قرآن تو وہی ہے, اس کا اثر بھی وہی ہے, اس کی تاثیر بھی وہی ہے, اس کا ثواب بھی وہی ہے, لیکن فرید جیسی زبان پڑھا, فرید جیسی زبان لا بیٹا. اس کے بعد فاتحہ پڑھ پھر دیکھ فرید کی زبان کیا تھی, کیا گوشت کی نہیں تھی؟ وہی گوشت کی زبان, وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے. پھر وہ زبان کیا تھی؟ وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی, درود پڑھتی. وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی, سیرت النبی بیان کرتی تھی. وہ زبان چگلیاں نہیں کرتی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی. وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی, حلال کھاتی تھی. بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے, پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں کھایا. سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات, کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا. بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو, قرضہ